کسی نے خوب لکھا ہے کہ ضیاء الحق کو شکست دینے والا آج اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اصل میں بہادر لوگ اندھ وشواس کی وجہ سے ہمیشہ اپنوں کے ہی ہاتھوں نشانہ بنتے ہیں۔ ان کے دشمن ہمیشہ ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ سازشوں سے باز نہیں آتے۔ آج کی ویڈیو میں انہی دشمنوں کا تذکرہ ہے اور انہی سوالات کے ہم جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر آکاش انصاری کے بیٹے اور ان کے ڈرائیور کی گرفتاری سے مرڈر کا اصل پتہ نہیں چلتا۔ یہ سب کچھ اصل قاتل کو بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب سردار شاہ کی کل والی ایک کلپ جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جنازہ نماز سے پہلے والی، اسے غور سے دیکھیے گا۔ اگر وہ کلپ آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں واضح نظر آنے لگ جائیں گی۔ جب آپ کی شخصیت سے آپ کے چہرے کی رنگت نہ ملے تو سمجھ جائیے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ڈاکٹر آکاش انصاری کا پوسٹ مارٹم کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ ادیب دانشور فوری طور پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی جلدی کو دیکھ کر کچھ سوالات جنم لیتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر آکاش انصاری کو مارنے کی وجہ صرف ملکیت ہے؟ میں نہیں مانتا۔ کیا ڈاکٹر آکاش انصاری جو کہ پوری زندگی مزاحمتی شاعر رہے ہیں، وہ قوم کو بیدار کرتے رہے ہیں، وہ کچھ زمین کے ٹکڑوں یا بینک بیلنس کی وجہ سے مارے جائیں گے؟ ہم سندھی مردہ پرست قوم ہیں۔ ہم زندہ لوگوں کا احترام نہیں کرتے، ان کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن وہ جیسے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم ان پر شعر لکھ دیتے ہیں، ہم ان پر کہانیاں لکھ دیتے ہیں، ہم ان پر آرٹیکل لکھ دیتے ہیں، ہم انہیں ٹی وی چینلز پر ہیڈ لائن میں ایسے خطابات سے نوازتے ہیں کہ جیسے وہ نعوذ باللہ دھرتی کے خدا تھے۔ لیکن جب وہ زندہ ہوتے ہیں اور تڑپ تڑپ کر مر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر بات کریں۔ کیا آپ سندھ کے دانشور، ادیب اور شاعر جو ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، انہیں سراہتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں؟ کسی جاہل آدمی نے لکھا تھا کہ ڈاکٹر آکاش انصاری چونکہ خدا کے گستاخ تھے، تبھی تو خدا نے انہیں آگ میں ڈال دیا اور وہ جھلس گئے۔ ڈاکٹر آکاش انصاری سوال اٹھاتے تھے اور سوال اٹھانے والے کو آپ گستاخ نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ کی جاہلیت ہے، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کا منفی کردار ہے، یہ آپ کی لا علمی ہے، یہ آپ کی دنیا کی سب سے بڑی جاہلیت اور یہ آپ کا گھٹیا پن ہے۔ شاعر قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہٹلر بھی جن سے خوف زدہ تھا وہ شاعر تھے۔ آج ہماری ریاست جن سے خوف زدہ ہے وہ شاعر ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، دنیا کے بڑے بڑے ڈکٹیٹر صرف شاعروں سے ہی خوفزدہ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر پورے سماج کو اپنی شاعری میں چند لائنز میں بیان کر دیتا ہے۔ میرے سوال اب بھی وہیں کے وہیں ہیں۔ ڈاکٹر آکاش انصاری کو کس نے مارا؟ کس نے مروایا؟ ٹریگر دبانے والا تو اس کا بیٹا ہی تھا، چلو مان لیتے ہیں، لیکن اس ٹریگر کے پیچھے برین واش کرنے والی شخصیات اور طاقت کون سی تھی؟ سلیپر سیل کا وہ ماسٹر مائنڈ کون ہے جو کہ سندھ کے بڑے بڑے دانشوروں، قوم پرستوں اور مفکروں کو جان بوجھ کر ایسی اذیت ناک موت کا شکار بنوا رہا ہے تاکہ لوگ اس طرف جانے کی جرت نہ کر سکیں؟ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان صحافیوں کو جنہوں نے ڈاکٹر آکاش انصاری کی موت پر فوری طور پر سوالات اٹھائے۔ انہوں نے اشارتاً ایسی باتیں کہیں جو کہ تاریخ کا حصہ رہیں گی، اور پوسٹ مارٹم میں وہی چیزیں کلیئر بھی ہوئیں جن کا ہم اور وہ صحافی ذکر کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ سوال اٹھانے والے کے ڈی شاہ یعنی خدا ڈینو شاہ تھے، جو کہ سندھ کے ایشوز پر ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں۔ انہوں نے بہت اہم سوال اٹھائے تھے۔ اگر آپ ان کے فیس بک وال پر جا کر چیک کریں تو ان کے سوال ویلڈ تھے۔ دیکھیں، غداری کرنے والا کوئی بھی ہو، یہ مکافات عمل ہے۔ آج ڈاکٹر آکاش انصاری کی باری تھی تو کل آپ کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ اس سے بھی زیادہ عبرتناک نشانہ بنیں۔